محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میاں بیوی بے اولاد تھے۔ یتیم بچوں میں بانٹنے کے لیے عیدی کے باکسز بنوا کر جب ہم غریبوں کی بستی میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری روح کانپ گئی کہ ایک شخص 11 سال کے بچے کو بری طرح سے مار پیٹ رہا تھا کیونکہ وہ بھیک مانگنے نہیں گیا تھا۔ میرے شوہر نے اس شخص کو روکا تو وہ جھگڑنے لگا۔ اس بچے کا باپ 2 سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو گیا اور بچے پر 50,000 کا قرضہ تھا۔ ہم لوگوں نے اس شخص کو 50,000 دے کر اس بچے کو گود لے لیا اور جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو سجدے میں گر گئے، کیونکہ میں نے سجدے میں سر رکھ کر روتی ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا اور چپ چاپ خاموشی سے جا کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں جب بھی واپس لوٹتا تو وہ اکثر مجھے جائے نماز پر ہی گڑ گڑاتی ہوئی ملتی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا امتحان تھا جو ہم میاں بیوی کو درپیش تھا۔ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہم جس چیز کے لیے تڑپ رہے تھے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی ہے تو میں نے بڑی محبت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سجدے سے اٹھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور پیار سے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، روشنی، تم تو بہت صبر والی ہو۔ دیکھو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، لیکن یوں حوصلہ مت کھویا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا بھی حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور دیکھو، اگر میں رو پڑا نا تو تم مجھے چپ بھی نہیں کروا پاؤ گی۔ میرا دکھ میرے لہجے میں گھلا ہوا تھا۔ یہ شادی میرے والدین نے اپنی رضا سے کی تھی، لیکن روشنی اپنے نام کی طرح روشنی بن کر میرے جیون میں داخل ہوئی تھی، اور شادی کے 12 سال گزرنے کے باوجود ہم دونوں میاں بیوی پہلے روز کی طرح ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ روشنی نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا، کاشف، میں تھک گئی ہوں۔ بے اولادی کا دکھ سہ سہ کر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جب میں دوسروں کی گود میں بچوں کو دیکھتی ہوں، میرا خالی گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جب تک امی زندہ تھیں مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس گھر سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ خدا کے لیے میں پورے دل سے کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ کم سے کم آپ تو میرے ساتھ ساتھ اس بے اولادی کے دکھ کو جھیلنے سے بچیں گے اور گھر میں بھی رونق ہو جائے گی، میری ممتا ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں آپ کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر پالوں گی اور کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ میں ان کی سوتیلی ماں ہوں، اور کبھی آپ کی بیوی کو بھی پریشان نہیں کروں گی۔ وہ بالکل بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایسے ہی صاف دل کی عورت ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے دوسری شادی کر لی تو میری دوسری بیوی میری پہلی بیوی کو ہرگز بھی برداشت نہیں کرے گی، اور میں صرف بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی نیک صفت بیوی کو دکھ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، وہ صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری محبوبہ بھی بن چکی تھی۔ میں کسی اور عورت کو اپنے اتنے قریب چاہ کر بھی نہیں لا سکتا تھا۔ میرا جو رشتہ اس کے ساتھ تھا، میں دل ہی دل میں خدا سے یہی دعا کیا کرتا تھا کہ میرا اللہ روشنی کو ہی صاحب اولاد کر دے تاکہ اس کی تڑپ اور اس کی کسک مٹ جائے۔ میں نے کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس بات پر دکھی ہوں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے پہلی بار یہ معلوم ہونے پر ہی خود سے عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے روشنی ہی میری بیوی رہے گی، اور روشنی کے علاوہ میں کسی دوسری عورت سے اولاد پیدا کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ میں نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھ کر کہا، روشنی، میں تمہیں 1000 دفعہ سمجھا چکا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہماری قسمت میں لکھ دی ہے تو وہ ہمیں ملے گی، اور اگر نہیں لکھی تو میں چاہے لاکھ جتن کر لوں وہ مجھے نہیں ملے گی۔ میں دوسری بیوی نہیں لا سکتا بچوں کے لیے، اور معذرت کے ساتھ مجھے اب بچوں کی خواہش بھی نہیں رہی۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں،
ہاں، اگر تمہیں اس بات سے خوشی ملے تو میں بچہ گود لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بھول کر بھی دوبارہ دوسری شادی کا ذکر مت کرنا۔ اور اب اٹھو، میرے ساتھ عیدی پیک کروا دو، ہمیں 11 بجے گھر سے نکلنا ہے۔ جیسے ہی دن بڑھے گا گرمی بڑھتی چلی جائے گی اور پھر تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر شکوہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور پھر غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے ہی اندر کو داخل ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات ہم لوگ بہت سارا سامان خرید کر لائے تھے اور کچھ پیکنگ رات ہی کر دی تھی، کچھ ابھی کرنی تھی۔ ہر سال کی طرح غریبوں کی بستی میں میں ان کے غریب بچوں کو عیدی کے باکسز بانٹنے جا رہا تھا۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ملتی تھی جب کوئی غریب بچہ خوشی خوشی عید مناتا تھا، اور میں ایسی بستیوں کا انتخاب کرتا تھا جہاں پر اکثر ایسے لوگ رہائش رکھتے تھے جو محنت مزدوری کرنے والے تھے، کیونکہ پیشہ ور گداگر تو بھیک مانگ کر ہی بہت کچھ حاصل کر لیتے تھے، مگر سفید پوش لوگ اس مہنگائی کے دور میں نہ جانے کس طرح اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے تھے۔ 11 بجے ہم نے ڈرائیور سے کہہ کر سارا سامان سزوکی میں لوڈ کروا لیا اور خود اس کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی میں نزدیکی کچی بستی میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کچھ لوگ جھونپڑیوں میں بھی رہتے تھے۔ 2 روز کے بعد عید تھی، لیکن مایوسی اور پریشانی چہرے پر سجائے۔ کچھ بڑے بوڑھے گھروں میں ہی موجود تھے اور باقی عورتیں گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھیں، اور مرد اپنے چھوٹے چھوٹے تھیلے اٹھا کر کسی نہ کسی روزی روٹی کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ اکثر گھروں میں بوڑھی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ میں نے ڈرائیور نے جا کر بچوں کو لائن میں کھڑے ہونے کا کہہ دیا تھا، اور اب میں اور میری بیوی عیدی کے باکسز بانٹ رہے تھے۔ میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اس بستی میں 50 سے زائد گھر ہیں، اور میں محتاط اندازے سے تقریباً اتنے ہی باکسز بنوا کر لایا تھا کہ بچوں میں پورے ہو جائیں، اور جو بچے بچ جائیں گے میں انہیں ساتھ ہی نقد رقم دے کر لوٹوں گا۔ میری خود کی فیکٹری تھی جہاں پر لیدر گارمنٹس بنائے جاتے تھے اور بیرون ملک بھیجے جاتے تھے۔ میرے والدین فوت ہو چکے تھے اور اب صرف ہم دونوں میاں بیوی ہی تھے، اس لیے میں اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دیتا تھا۔ اس سے میرے دل کو بھی سکون ملتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ میری اسی نیکی کو قبول کر کے میری بیوی کو ماں بننے کی نعمت سے ضرور نواز دے گا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ بچے خوشی خوشی باکسز لے کر جا رہے تھے۔ عیدی کہ ان باکسز کے ساتھ ساتھ میں نقدی رقم بھی دے رہا تھا تاکہ بچوں کی عید بھی اچھی طرح گزر جائے۔ میں نے ڈرائیور اور بچوں کو ان کے حساب سے جوتے اور کپڑے نکال نکال کر دے رہے تھے۔ اچانک ایک 11 سال کا بچہ بری طرح سے روتا بلبلاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک طرف سے نکلا اور ہمیں دیکھ کر تیزی سے ہماری طرف بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک شخص بھی بھاگتا ہوا اپنے گھر سے باہر کو نکلا تھا، جس کے ہاتھ میں اس کا پلاسٹک کا جوتا تھا۔ بچے کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس شخص نے بچے کو بری طرح سے مارا پیٹا ہے۔ میں غصے سے لال سرخ بچے کے سامنے کھڑا ہو کر اس شخص کو گھورنے لگا۔ وہ شخص میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، باؤ جی بیچ میں مت آؤ، میرا اس کام چور اور احسان فراموش کے ساتھ حساب کتاب ہے۔ ایک تو اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اوپر سے یہ 3 دن سے کام کاج پر بھی نہیں آ رہا۔ آج اگر میں خود اس کو کام کے لیے لینے آیا ہوں تو یہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے اور مجھے کہلوا دیا ہے کہ یہ گھر پر نہیں ہے۔ میری بیوی نے دوسرے سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا اور اس شخص کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک کمزور سا بچہ تھا، پرانے کپڑوں میں ملبوس، ننگے پاؤں۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نشان بن گئے۔ جانے یہ کیسا ظالم شخص تھا، اسے کب سے مار رہا تھا۔ اسی وقت 2-3 بوڑھی عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر کو آ گئی تھی اور اس شخص کو کہنے لگی تھی، اویش رشیدے، کچھ حیا کر لے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں تو
اس غریب یتیم کا قرضہ معاف کر دے۔ پچھلے 6 مہینے سے یہ تیرے پاس کام کر رہا ہے، اب تک تیرا قرضہ پورا نہیں ہوا۔ اس کے باپ کی غلطی کی سزا اسے تو مت دے۔ وہ غریب بھی کہاں جانتا تھا کہ بیوی کے علاج پر لیا گیا قرضہ اتارے بنا ہی مر جائے گا۔ رشید نام کا وہ شخص یہ سن کر جارحانہ انداز سے بچے کی طرف بڑھا تو میں نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا، تمہارا کتنا قرض ہے اس بچے پر؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا قرض اتار دیتا ہوں، لیکن بدلے میں اس بچے کو تمہیں میرے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ شخص حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ بھلا ایک اجنبی بچے کی خاطر میں اس کا قرض کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اور پھر مجھے کہنے لگا، باؤ جی تم کیوں اس کا قرضہ ادا کرو گے؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ یا یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ پورے 50,000 رہتے ہیں، ابھی اس کے سر پر دے سکتے ہو اس کا قرضہ؟ اس شخص نے بڑی اکڑ کے ساتھ مجھ سے پوچھا تو میں طنزیہ انداز میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، میں 50 تو کیا، میں پورے 60,000 دینے کے لیے تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ روشنی، پیسے لاؤ۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیوی سے کہا تو وہ فوراً کار میں رکھے ہوئے اپنے پرس کی طرف گئی اور گن کر پورے 60,000 نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ میں نے وہ پیسے اس شخص کے ہاتھ پکڑا دیے تو وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا تھا، اور پھر پیسے گن کر بے یقینی کے ساتھ ان بوڑھی عورتوں کی طرف مڑ کر کہنے لگا، ماسی یہ آدمی کون ہے؟ حامد کا کوئی رشتہ دار ہے یا پھر رضیہ کا کچھ لگتا ہے؟ ساری بوڑھی عورتیں اس شخص کو بری طرح سے لڑنے جھگڑنے لگیں تو وہ برا سا منہ بنا کر اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی پرانی سی بائک کو سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بستی کی ان بوڑھی عورتوں سے معلوم ہوا کہ حامد اور رضیہ کا کچھ مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا اور اب حارث نام کا یہ بچہ اس دنیا میں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ ماں باپ کے مرتے ہی رشید نام کا یہ شخص جو کہ ایک ٹھیکیدار ہے بستی میں پہنچ گیا اور اس نے سب کے سامنے دستاویز دکھا کر کہا کہ حامد نے 2 سال پہلے اپنی بیوی کے علاج کے لیے اس سے 2 لاکھ روپے لیے تھے اور اس میں سے 50,000 ادا کیے بنا ہی وہ مر گیا ہے۔ اب وہ اپنے پیسے کی وصولی کے لیے حارث کو اپنے ساتھ مزدوری پر لے جایا کرے گا۔ بستی کے کچھ غریب لوگوں نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ یہ قرضہ معاف کر ڈالیں کیونکہ بچہ ابھی مزدوری کے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن رشید نہیں مانا اور یوں حارث 11 سال کی عمر میں ہی 50,000 کے عوض اس شخص کا زر خرید غلام بن گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پچھلے 4 مہینے میں اب تک وہ 50,000 برقرار تھے، یعنی وہ شخص اس یتیم بچے کی مزدوری کو کسی بھی کھاتے میں نہیں لگا رہا تھا۔ یہ سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بچہ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی تکلیف تھی۔ میں نے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ویسے بھی اب میرا ارادہ پختہ ہو گیا تھا کہ میں کسی بچے کو گود لے لوں گا۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ تھا، ورنہ ہم کسی دوسری بستی میں بھی تو جا سکتے تھے نا۔ میں نے روشنی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ میں نے بستی کی عورتوں سے کہا کہ میں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر لے کر جا رہا ہوں، تو تقریباً سارے ہی لوگ خوش ہو گئے تھے۔ وہ بوڑھی عورتیں مجھے دعائیں دینے لگ گئی تھیں۔ عیدی تقسیم کر کے جب ہم واپس لوٹے تو ہم 2 نہیں بلکہ 3 افراد تھے۔ کچھ جوڑے جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک جوڑا حارث کے ناپ کا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو نہلا دھلا کر اسے نئے کپڑے پہنا دیے تھے۔ وہ اب تک حیران و پریشان ہم دونوں کی طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹا، تم آج سے یتیم نہیں ہو، بلکہ ہم دونوں تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم اب سے ہمارے ساتھ رہو گے۔ وہ تمہاری ماما ہیں اور میں تمہارا بابا ہوں۔ وہ بچہ بڑا ڈرا ہوا تھا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، لیکن صاحب جی، میں کیسے بھلا آپ کا بیٹا بن سکتا ہوں؟ میں تو بہت غریب ہوں اور آپ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اتنی سی عمر میں ہی اس کا ذہن کتنا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ امیری غریبی کے فرق کو بھی سمجھنے لگ گیا تھا۔
میں اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دھیرے دھیرے باتیں کر کے سمجھانے لگا۔ میری بیوی بھی اسے محبت کے ساتھ یقین دلانے لگی کہ اس دنیا میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، سارے ہی انسان برابر ہیں۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سب وہ وقت کے ساتھ ساتھ قبول کر پائے گا، اس لیے ابھی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی۔ ملازم نے ہم سے شام کی افطاری کا پوچھا۔ اسے افطاری کے بارے میں بتا کر ہم حارث کو لے کر بازار پہنچ گئے تاکہ اسے عید کی شاپنگ کروا سکیں۔ بازار پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ بالکل چھوٹے سے بچے کی طرح تھام لیا تھا۔ وہ اتنی بڑی جگہ پر پہلی بار آیا ہوا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے کسی بڑے شاپنگ مال میں نہیں لے کر گیا کہ کہیں وہ زیادہ پریشان ہی نہ ہو جائے۔ روشنی کے چہرے پر حقیقی خوشی تھی۔ وہ ہر چیز بڑی ممتا بھرے انداز میں خرید کر حارث کو دے رہی تھی اور حارث کے چہرے پر بھی اب خوشی نمایاں تھی۔ میں نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ روشنی اس یتیم بچی کے مل جانے کی وجہ سے کتنی خوش ہے، یعنی اب آنے والے دنوں میں وہ اس مایوسی اور ڈپریشن کے اندھیرے سے ضرور نکل آئے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم لوگ واپس گھر پہنچ چکے تھے۔ ملازم نے افطاری تیار کر کے ٹیبل سجا دیا۔ غربت کے باوجود میں نے ایک چیز نوٹ کر ڈالی تھی کہ حارث نام کا یہ بچہ بڑا سلجھا ہوا تھا اور چیزوں کو جلد قبول کرنے والا تھا۔ روشنی اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کے ہاتھ منہ دھلوا کر لے آئی تھی۔ وہ بچہ پچھلے 3 روز سے بخار میں مبتلا پڑا تھا اور معلوم نہیں اس نے پہلے روزہ رکھا تھا یا نہیں، لیکن اس وقت وہ شدید بھوکا تھا۔ جیسے ہی روزہ افطار ہوا، روشنی نے ایک ماں کی طرح اپنے بیٹے کی پلیٹ میں چیزیں بھر بھر کر ڈالنی شروع کر دیں۔ وہ اسے روکتا رہ گیا تو میں نے روشنی کو پیار سے پکارا اور کہا، ابھی اتنی زیادہ چیزیں مت ڈالو، اگر اسے ضرورت ہوئی تو وہ خود لے لے گا، ویسے بھی اس کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں تراویح کے بعد ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا جاؤں گا۔ روشنی مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں افطاری کر کے جلدی مسجد جانے لگا تو حارث بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، صاحب جی میں بھی چلوں نماز پڑھنے؟ اب مجھ کو بھی مسجد لے جاتے تھے۔ میں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم ایک شرط پر میرے ساتھ جاؤ گے، تم مجھے صاحب جی نہیں بلاؤ گے، نہیں کہو گے، بابا جی کہو گے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور یوں میں اپنے بیٹے کو لے کر مسجد جا پہنچا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے کیا تو وہ ماں بیٹا بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ روشنی میں اسے زور زبردستی کھانا کھلایا۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ حارث کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے پھر سے بخار ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں اسے گھر پر چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا تھا۔ 10:15 بجے کے قریب میں گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر فکر مند ہوا کہ روشنی پریشانی سے حارث کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کاشف دیکھیں نا اس کو کتنا تیز بخار ہو رہا ہے، پلیز اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے روشنی کو تسلی دی۔ حارث واقعی میں بخار میں پھونک رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو لیا اور ڈاکٹر کی کلینک پر جا پہنچا۔ وہاں پر رش دیکھ کر میں نے ارجنٹ فیس ادا کی اور ڈاکٹر صاحب کو فوراً چیک اپ کرنے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر نے حارث کی طبیعت دیکھ کر مجھے بتایا کہ یہ وائرل انفیکشن ہے اور بچہ شدید قسم کی جسمانی کمزوری کا بھی شکار ہے، شاید خوراک نامناسب ہونے کی وجہ سے اس کو خون کی کمی بھی بتائی۔ ڈاکٹروں نے روشنی کو تسلی دی۔ ڈاکٹر مجھے بہت اچھے طریقے سے عرصے سے جانتا بھی تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بے اولاد ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے حارث کو ایڈمٹ کرنے کا کہا۔ فوراً اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ ہماری یہ سحری ہاسپٹل میں ہی ہوئی۔ صبح کے 10 بجے قریب حارث کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلی دی کہ اب ہم اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں اور ہم اب گھر واپس لوٹ کر آ گئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی روشنی فکر مندی سے کچن میں گھس گئی تھی۔ اس نے 2-3 طرح کے جوسز بنائے، یخنی بنائی۔ میں اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل سگی ماں کی طرح حارث کی فکر کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا
کہ ہمیں حارث کل ہی ملا ہے۔ میں خود بھی اپنے دل میں حارث کے لیے بالکل ایک باپ کا پیار امڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ بچہ تھا ہی اتنا معصوم اور بالکل نیک طبیعت کا۔ جب میں نے ہاسپٹل میں سے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، بابا میں خود چلتا ہوں، آپ کے ساتھ، آپ گود میں مت اٹھائیں، تھک جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ میں حارث کے پاس کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ روشنی نے پیار سے اسے جوس پلایا اور پھر پوچھا، اگر بھوک لگی ہے تو وہ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا دے۔ حارث کچھ دیر تو چپ چاپ خاموشی سے روشنی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر روشنی کا ہاتھ پکڑ کر حارث نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا تھا۔ روشنی گھبرائی تو میں نے اسے تسلی دی کہ بچہ اتنے مہینوں سے اکیلا پریشان زندگی گزار رہا تھا، ایک دم سے تمہاری ممتا کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا ہے، شاید کہ اسے اپنی ماں کی یاد ستا رہی ہو۔ روشنی بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی اور حارث کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے لگی۔ اس نے روتے روتے سر اٹھا کر کہا، ماما، امی جان کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ رویا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، بہت زیادہ بیمار تھی۔ میں روز مسجد میں جا کر ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ ابا جان کہتے تھے کہ معصوم بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتا ہے، اور پھر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا اور میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا تھا۔ ابا جان میرا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اماں کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی، اور پھر کچھ دن کے بعد ہی ابا جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ کسی گاڑی والے نے انہیں زور سے ٹکر دے ماری تھی، اور جب تک لوگ ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچتے وہ چلے گئے تھے۔ جب اماں ابا دونوں ہی چلے گئے تو بستی والے یہ کہتے تھے، اب تیرا کوئی نہیں رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ ابا جان کے جانے کے بعد میں نے آخری بار کب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ کبھی تو کوئی پڑوسی کھانا دے دیتا اور کبھی بھول بھی جاتے، کیونکہ ان کے بھی تو اپنے بچے تھے، اور ہماری بستی میں سارے ہی غریب لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر ٹھیکیدار رشید مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ مجھے بڑی بری طرح سے مارتا پیٹتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کے مزدور ڈرتے ڈرتے مجھے اپنی روٹی میں سے روٹی چھپا چھپا کر دے دیتے تھے۔ وہ سارا دن میرے باپ کو گالیاں دیتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے میں نے کوئی چیز بھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے نزدیک بیٹھ کر حارث کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ روشنی اس کی باتیں سن سن کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی، اور خود روتے روتے حارث کی بھی ہچکیاں بندھ گئی تھی۔ میرا خود کا دل بھی حارث کی باتیں سن کر کانپ رہا تھا۔ اتنے چھوٹے سے معصوم بچے نے پچھلے 4 مہینے میں کیا کچھ دیکھ لیا تھا۔ اور پھر حارث نے روتے روتے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرا رواں رواں غصے سے کانپ اٹھا تھا۔ بابا جان، 4 دن پہلے ٹھیکیدار رشید مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں پر اس کے دوست بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے مل کر میرے ساتھ گندے کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں چیخنے چلانے لگا، رونے لگا تو وہ لوگ ڈر گئے تھے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ وہاں باہر ہی ایک مولوی صاحب مل گئے تھے۔ انہوں نے ڈیرے پر جا کر رشید اور اس کے دوستوں کو بہت برا بھلا کہا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ دوبارہ رشید کے بعد واپس کبھی نہ جاؤں۔ وہ مجھ کو میرے گھر بھی چھوڑ گئے تھے، اس لیے میں کام کاج پر نہیں جا رہا تھا۔ اماں، ابا، اگر اس دن آپ لوگ نہ آتے تو وہ لوگ مجھے زور زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے مار دے گا اگر میں نے کسی کو بتایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی تھی، یا تو وہ مجھے اپنے پاس بلا لے یا پھر میری مدد کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ میری اماں جان بتاتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ بابا جان، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں۔ میرا دل خوف خدا سے کانپ رہا تھا۔ میں بہت بڑا گناہ گار سا انسان تھا۔ اپنی سی کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کی مدد کر سکوں، ان کے کام کاج آ سکوں۔ کاروباری معاملات میں بھی ایمانداری رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ معلوم نہیں میرے اللہ تعالیٰ کو میری کون سی ادا پسند آ گئی تھی کہ اس نے مجھے ایک انسانی جان بچانے کی توفیق عطا کر ڈالی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ پورے 12 سال بے اولادی کی محرومی کو برداشت کرتے کرتے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا
کہ میں کسی لڑکے کو گود لوں گا۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بچہ گود لیا تو میں کسی معصوم سی گڑیا کو گود لوں گا۔ میری نظر میں تو اس معاشرے میں صرف بیٹیاں محفوظ نہیں، لیکن کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں تو لڑکے بھی محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ترین کاموں میں گمراہی اور بے راہ روی کی زندگی اختیار کرنے والے لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا؟ خدا نخواستہ اگر حارث کی جگہ رشید کا اپنا بیٹا کسی ایسے ہی بے رحم انسان کے ہاتھوں چڑھ جاتا تو مجھے سخت غصہ اور افسوس ہو رہا تھا۔ اس بچے کا اعتماد بحال کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جانا تھا، کیونکہ وہ شدید قسم کے نفسیاتی حادثوں سے نکلا ہوا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے حقیقی ماں باپ کی طرح اس کی بڑی دلجوئی کی۔ میں نے روشنی کو سونے کے لیے بھیج دیا کیونکہ وہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، اور خود حارث کے ساتھ ہی موجود رہا۔ 2 دن کے بعد عید تھی۔ اس کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور اب وہ اس حادثے کو بھولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ عید کی نماز پڑھ کر جب میں اپنے گھر واپس لوٹا تو پہلی بار مجھے میری بیوی ہنستی مسکراتی ہوئی ملی تھی، ورنہ ہر عید پر وہ مجھ سے ملتے ہوئے جتنی افسردہ اور خاموش ہوتی تھی۔ میں ہر بار یہی دعا کیا کرتا تھا کہ اگلی عید پر اللہ پاک اسے ماں بننے کی خوشی عطا کر ڈالے۔ حارث کو میں نے اور میری بیوی نے دونوں نے عیدی دی۔ گھر کے نوکر بھی حارث کی موجودگی سے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ عید کے روز میں اپنی بیوی اور بیٹے کو باہر گھمانے پھرانے لے گیا، اور اس حارث کو ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر میرے دل پر رکھا ہوا بوجھ جیسے اتر سا گیا تھا۔ عید کے تینوں دن اسی طرح سے گزرے۔ میں نے حارث کا ایڈمیشن شہر کے بہترین سکول میں کروا دیا تھا۔ اس نے سرکاری سکول میں پرائمری تک پڑھ کر رکھا تھا۔ جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے وہ سکول جاتا رہا تھا، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد ہی وہ سکول سے ہٹا لیا گیا تھا۔ انگلش میڈیم سکول میں اس کا داخلہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے اس سکول کو بھاری ڈونیشن دے کر ہی اس کا ایڈمیشن کروا ہی دیا تھا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ بظاہر بڑے بڑے نام والے تعلیمی اداروں میں کسی بھی عام خاندان یا ان کے بچے کو داخلہ ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ حارث کو دوسری کلاس سے ایڈمیشن ملا۔ پرنسپل نے مجھے اس کی پروگریس بڑھانے کے لیے 6 ماہ کا وقت دے ڈالا تھا کہ میں کسی بہترین ٹیوٹر کو رکھ کر اسے اسکول کے سلیبس کے قابل بنا دوں تاکہ وہ اس تعلیمی سال کا حصہ بن سکے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ حارث کو اسکول جاتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ پچھلے کئی روز سے روشنی کو اپنی طبیعت کچھ گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اب وہ صبح کو ناشتہ بنوانے کے لیے خود ہی کچن میں گھس جاتی تھی خانسامہ کے ساتھ میں، اور حارث اسے روکتے رہ جاتے تھے، لیکن وہ خوشی خوشی یہ کام کاج کیا کرتی تھی۔ روشنی ناشتہ بناتے بناتے ایک دم سے چکرا کر زمین پر گر پڑی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ حارث بھی خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کو پکارنے لگا تھا۔ میں فوراً سے ہاسپٹل لے کر بھاگا۔ روشنی کو حارث بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ روشنی کو اندر لے کر جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر کو نکلی، اور اس نے مجھے جو خبر سنائی اسے سن کر میں ایک دم سے سجدے میں گر گیا تھا۔ 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھا دیا تھا۔ بے شک وہ معجزوں کا رب ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، کاشف صاحب، اللہ تعالیٰ کو آپ کا اور روشنی میڈم کا صبر پسند آ گیا ہے۔ ہم لوگ خود بھی حیران و پریشان ہیں۔ جو چیز میڈیکلی طور پر تقریباً ناممکن سی لگ رہی تھی، پچھلے 3 ماہ میں روشنی میڈیسن وغیرہ لینے بھی نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ہر مہینے ڈھیر میڈیسن لے رہی تھی۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے اپنا کرم کر دیا اور آپ دونوں کی جھولی بھر ڈالی۔ حارث کچھ خاموش سا تھا۔ میں روشنی سے ملا تو وہ بھی خوشی کے مارے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ساری ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ روشنی کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ اور بچہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کچھ ضروری میڈیسن اور خوراک کا خیال رکھنے کا کہہ کر ڈاکٹر نے ہمیں ایک بار پھر سے مبارکباد دے ڈالی تھی۔ ہم لوگ خوشی خوشی گھر واپس لوٹے تھے۔ گھر میں کام کرنے والی اماں نے بھی یہ بات سنی
تو جلدی سے روشنی کا صدقہ اتارا۔ حارث خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے روشنی کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر حارث کے پاس جا بیٹھی۔ ہم دونوں نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے یہ یقین دلا دیا کہ وہ ہمیشہ ہماری پہلی اولاد کی جگہ ہی رہے گا۔ اس کا بہن یا بھائی اس کے حصے کا پیار نہیں لے پائے گا، بلکہ ہر اس کو بھی اپنے بہن بھائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ حارث ہماری باتیں سن کر خوشی سے ہنس پڑا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھا دیا جب ہم نے اپنی اولاد کو اپنی گود میں لیا۔ کئی گھنٹوں کی تکلیف اور درد سے گزر کر روشنی نے اپنی اولاد کو جنم دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا۔ حارث نے خوشی خوشی اپنی چھوٹی بہن کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ ہمارے کچھ دور کے رشتہ دار بھی مبارکباد دینے کے لیے ہاسپٹل پہنچے۔ میرا دل اپنے خدا کے حضور جھک گیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری نیکی کا صلہ اسی زندگی میں ہی دے دیا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔ بے شک اس بات پر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ 2 روز کے بعد ہم اپنی خوشحال فیملی کو لے کر اپنے گھر واپس لوٹ گئے، جہاں پر ایک خوشیوں بھری زندگی ہماری منتظر تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔